الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے سے راہ لگے منزل ہی نہیں. تیرے کرم سے اے کریم کون کی شے ملی نہیں، تیرے کرم سے اے کریم کون کی شے ملی نہیں، جھولی بھی میری تنگ ہے تیرے یہاں تنگ نہیں. موتی سمجھ کر شان کریمی میں سن لیے، موتی سمجھ کر شان کریمی میں سن لیے، قطرے جو تھے میرے عرض امتحان. بزرگان محترم حاضرین کرام، ماہ محترم رمضان المبارک کا ایک اشرا ہم سے رخصت ہو چکا، اب دوسرے اشرے میں ہم داخل ہیں. پہلا جو اشرا تھا رحمتوں کا، برکتوں کا، سعادتوں کا، فضیلتوں کا، یہ اپنا اپنا حصہ اللہ کے نیک بندوں کو دے کر رخصت ہو چکا. اب جو اشرا ہے یہ مغفرتوں کا اشرا ہے، مغفرت کا اشرا ہے. استغفار کرنے والے مستغفرین کو پروانہ مغفرت عطا کیے جانے کا اشرا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ. یہ ماہ محترم رمضان المبارک اس کا پہلا اشرا تو رحمتوں کا ہے، اور دوسرا اشرا تو مغفرت کا ہے، اور تیسرا اشرا جہنم سے آزادی
اور خلاصی کا ہے۔ حضرات شارحین حدیث نے ارشاد فرمایا کہ اگر دیکھا جائے اور لوگوں پر ایک نظر ڈالی جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اندر بھی 3 قسم کے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے، اور لوگوں کی ایک قسم وہ ہے جو اہل اللہ کہلاتے ہیں، اللہ کے مقرب کہلاتے ہیں، اللہ کے انتہائی نیک بندے۔ رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں اور سعادتیں کیا، بلکہ رمضان کے پہلے بھی اور رمضان کے بعد بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک دم مطیع اور فرما بردار بندے بن کر رہتے ہیں۔ جہاں تک ہو سکتا ہے وہ گناہوں سے بچتے ہیں، مقربین بارگاہ کہلاتے ہیں۔ تو ایسے ایک وقت لوگوں کے لیے ایسی عظیم سعادت حاصل کرنے والی شخصیات کے لیے رمضان المبارک کا یہ پہلا عشرہ رحمتوں اور سعادتوں کا ہوتا ہے۔ پہلے ہی سے وہ اللہ کے مقرب ہیں، اور جب پہلا عشرہ آتا ہے تو وہ پہلا عشرہ ختم ہونے سے پہلے ان کی مغفرت ہو جاتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے رمضان کی تیاری سال کے اور 11 مہینوں سے انہوں نے کی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ رمضان میں اپنے آپ کو تبدیل کر لیا اور اپنے آپ کے اندر انقلاب پیدا کر دیا، بلکہ وہ تو لمحہ لمحہ اللہ کی نافرمانی سے گریز کرتے ہیں اور فرما برداری کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے پہلے عشرے کے ختم سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ پروانے مغفرت عطا فرما دے، اور لوگوں کا وہ دوسرا طبقہ اور اوسط درجے کا طبقہ وہ ہے جو انتہائی اعلیٰ مقربین بارگاہ بھی نہیں اور انتہائی گئے گزرے گنہگار بھی نہیں، بلکہ درمیانی قسم کے لوگ ہیں۔ اور جب رمضان المبارک آتا ہے تو انتہائی اہتمام سے زندگی گزارتے ہیں، ایک لمحہ پل ان کا پابندی سے گزرتا ہے، اور جب ایک عشرہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے ہیں، ریاضت میں گزارتے ہیں، روزے اور تلاوت میں گزارتے ہیں، تو دوسرے عشرے میں چل کر ان کی مغفرت ہوتی ہے۔ یہ اوسط درجے کے لوگ، ایک عشرے کی عبادتوں کا ثمرہ اور ایک عشرے کی عبادتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ دوسرے عشرے میں چل کر ان کی مغفرت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، کہ یہ دوسرا عشرہ مغفرت کا ان لوگوں کے لیے ہے جو پہلا عشرہ عبادت اور ریاضت کر کے خوب اللہ کو منواتے ہیں، تو دوسرے عشرے میں چل کر ان کی مغفرت ہوتی ہے۔ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، تیسرا عشرہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے جو گناہوں کا بوجھ اپنے اندر بہت زیادہ رکھتے ہیں، اور جب رمضان شروع ہوتا ہے تو پابندی کرتے ہیں اور ایک دن کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہمیشہ لگاتار روزے اور نمازوں کی برکت کی بنا پر، اور پہلے عشرے میں بھی پابندی کی اور پھر دوسرے عشرے میں بھی پابندی کرتے ہیں، تو تیسرا عشرہ جب ختم ہوتا ہے تو تیسرے عشرے کے ختم ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرماتے ہیں۔ یعنی عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خالق ارض و سما کا دربار کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، پیغمبر آپ ہمارے سلسلے میں اعلان فرمائیں آپ لوگوں کے درمیان، میرے بندوں سے آپ کہہ دیں لعبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور گناہ کیے، گناہ کے عادی ہو گئے،
ایسے لوگوں سے پیغمبر آپ فرما دیجیے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو، وہ ایسا خالق و مالک ہے کہ بندے کے مانگنے کی کمی ہے کہ وہ پروالے مغفرت عطا فرما دیتا ہے۔ پروردگار فرماتے ہیں کہ اگر بندہ گناہ نہ کرے اور مجھ سے آ کر توبہ نہ کرے تو میں کون سا مالک ہوں کہ میں اسے معاف نہ کروں۔ اور ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر بندے کے گناہ آسمان کی بلندیوں کو چھو لے اور بندے کے گناہ بالوں کے ذرات کے برابر ہو جائے، زمین کی وسعت کے برابر ہو جائے، اور میرے دربار میں آ کر اپنی جبین نیاز کو ٹیک دے اور کہے کہ پروردگار میں تیرا بندہ ہوں، میں نے گناہ کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چل میں نے تجھے معاف فرما دیا، میں نے تجھے معاف فرما دیا، اس لیے کہ تیرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں اور میرا بھی کوئی خالق و مالک ہے۔ تیرے اس تصور نے تیرے گناہوں کے معافی کا ذریعہ اور سبب تیرے لیے بنا دیا۔ علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، ایک اللہ کا بندہ گنہگار اللہ کے دربار میں جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، گر گراتا ہے، آنسو بہاتا ہے، پہلی مرتبہ اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، پھر جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ پروردگار تو میرے گناہوں کو معاف کر، اور اگر تو معاف نہیں کرے گا تو تیرے علاوہ اور کوئی پروردگار نہیں ہے جو میرے گناہوں کو معاف کر سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ جملہ بڑا پسند آتا ہے، بڑا پسند آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں گواہ رہو، یہ کہہ رہا ہے کہ تیرے علاوہ میرا اور کوئی خالق و مالک نہیں ہے، اے فرشتوں میں نے اس کی مغفرت کری۔ بس انسان کے مانگنے کی کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آؤ میرے دربار میں، جس جس حیثیت سے تم مانگتے ہو، جس انداز سے، جس زبان میں، جس طریقے پر تم مانگتے ہو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں اور پروانۂ مغفرت تمہیں عطا کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پورے کے پورے اولاد آدم تو گنہگار، انسان ہی گناہ کرتا ہے، فرشتہ تھوڑی گناہ کرتا ہے، فرشتہ تو جانتا بھی نہیں ہے گناہ کسے کہتے ہیں۔ الانسان مرکب بین الخطأ والنسیان، بھول چوک سے مرکب یہ انسان ہے۔ کبھی کبھار انسان کوئی نیکی کرتا ہے لیکن وہ نیکی کسی وجہ سے اسے بربادی تک پہنچاتی ہے، لیکن کبھی کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ اسے کبھی راہ راست پر لاتا ہے اور مغفرت کا سبب بنتا ہے۔ کوئی نیکی کرتا ہے تو نیکی کی وجہ سے بربادی اس کے لیے آتی ہے، اور جب کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے وہ راہ راست پر آتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسا؟ یہ تو الٹا مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور اسے پھر احساس ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی، فوراً دربار خدا بندی میں آتا ہے، گر گراتا ہے، معافی مانگتا ہے، پھر اپنی توبہ کو سچی اور پکی بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن انسان ہے، پھر چل کر اس سے گناہ ہوتا ہے تو پھر اللہ کے دربار میں توبہ کرتا ہے۔ ایسا کرتے کرتے کہ انسان گناہ بھی کر رہا ہے، توبہ بھی کر رہا ہے، گناہ بھی اس سے سرزد ہو رہے ہیں اور توبہ بھی وہ کر رہا ہے، تو کرتے کرتے جب اللہ کے دربار سے اسے لینے کا آتا ہے
تو چلتے چلتے اس گناہ کی بنا پر وہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے اور اللہ کے نزدیک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کے دربار میں بار بار آتے ہوئے اسے کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہی میرا وہ دربار ہے جس سے میں اللہ سے لے سکتا ہوں۔ تو یہ گنہگار گناہ کی وجہ سے اللہ کے قریب ہو رہا ہے توبہ کی وجہ سے، اور اس کے مقابلے میں ایک دیندار ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا نمازی اور کوئی نہیں، مجھ سے بڑا سخی اور حاکم تے دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، میں تو شریعت کا بہت بڑا پابند ہوں اور میرے سامنے سب جاہل ہیں اور میرے سامنے سب گنہگار ہیں۔ یہ جو احساس اسے نیکی کا ہے، تکبر اور کبر کا جو احساس ہے، اس کے اعمال برباد کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہمیں گناہوں سے نفرت ہے، گنہگار سے نفرت نہیں ہے۔ اگر یہ چیز ہوتی تو عرب کے ان بدھوؤں میں اور عرب کے ان جاہلوں میں اور عرب کے ان مشرکوں میں سرکار جو بھیجے جا رہے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن پر محنت فرما کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابیت جیسا لقب ان کو عطا فرمایا۔ کہاں وہ لوگ جو شراب پی کر مست رہتے تھے اور کہاں وہ لوگ جن کی صداقت میں قرآن نازل ہو رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آدمی جب اللہ کے دربار میں مانگنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا مقرب بن جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی کو حقیر مت سمجھو، انما الاعتبار بالخواتم، خاتمے کا اعتبار ہوتا ہے۔ کون سا عمل اللہ کو پسند آ جائے؟ 70 سال کا ایک مشرک اور ملحد جب دل سے اللہ کو پکارتا ہے اور اسلام کی دولت سے سرفراز اللہ تعالیٰ اسے فرماتے ہیں تو اس کی زندگی کے 70 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اور اس طرح وہ آدمی ہو جاتا ہے جیسا کہ آج ہی وہ دنیا میں ماں کے پیٹ سے آئے۔ تو ہم کو گناہ کی وجہ سے کسی کو حقیر سمجھنے کا حق کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار جو توبہ کی تاکید فرماتے ہیں کہ بندہ آئے ہمارے دربار میں، روئے، گڑ گڑائے، ندامت کے آنسو بہائے اپنے آنکھوں سے، تو ہم اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں اور اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، پھر اسے گناہوں سے پاک و صاف کر دیتے ہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں۔ ہم دینا چاہتے ہیں لیکن کوئی سوال کرنے والا اور پوچھنے والا ہی نہیں۔ راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں، ارے راستہ کسے دکھائے کہ راستہ پوچھنے والا ہی کوئی نہیں۔ اور اقبال نے کہا کہ انسان جب اللہ کے دربار میں چپکے چپکے روتا ہے اور آنکھوں سے جو ہم آنسو نکالتے ہیں اللہ کے خوف سے اور گناہوں کو یاد کر کے، اللہ کے دربار میں یہ بہت بڑی قیمتی آنسو ہے۔ موتی سمجھ کر شان کریمی نے چلی۔ علامہ اقبال نے کہا کہ تمہارے یہ آنسو جو تمہارے گناہوں کو یاد کر کے خوف خدا سے نکلنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں موتی کا مقام رکھتے ہیں۔ موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال۔ اور اسی کو ماہر القادری نے کہا تھا کہ احساس و عمل کی چنگاری جس دل میں فیروزہ ہوتی ہے، احساس و عمل کی چنگاری جس دل میں فیروزہ ہوتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا ہے، اس آنکھ کا آنسو موتی ہے۔ آدمی احساس پیدا کر لے کہ میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، تب اس کے اندر گناہوں سے معافی مانگنے کا جذبہ پیدا ہو، چاہے وہ آرام میں ہو، چاہے وہ تنگی میں ہو، فراخی میں ہو، عیش میں ہو، تندرستی اور غربت اور فقر میں ہو۔ بہادر شاہ ظفر کا ایک شعر ہے، بہت ہی بہترین انداز میں لمبا شعر انہوں نے کہا تھا کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، خواہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، خواہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں
یاد خدا نہ رہی جسے تیس میں خوف خدا نہ رہا۔ چاہے تنگی ہو چاہے وسعت ہو، آدمی خدا کو نہ بھولے، اس کا خوف ہمیشہ دل میں رکھے تو وہ صحیح معنی میں انسان بننے کے قابل ہے۔ گناہوں کی وجہ سے آدمی ناپاک نہیں ہو جاتا، گناہوں پر اصرار یہ آدمی کو ناپاک بنا دیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر، ہمارے باپ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ علماء نے لکھا کہ 40 سال تک، کئی سال تک، بعض روایتوں میں آسمان کی طرف سر نہیں اٹھایا کہ پروردگار میں تیرا خطا کار بندہ ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ عاجزی، انکساری، اپنے کو چھوٹا سمجھنا، غلطی کا اعتراف، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ حضرت آدم کو توبہ کرنے کا طریقہ ہم نے سکھایا، حضرت آدم کو توبہ کرنے کے الفاظ ہم نے سکھائے، اور کہا کہ آدم کہو اس طرح رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حضرت آدم کو اللہ نے سکھایا کہ اس طرح توبہ کرو، پروردگار ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے اور تو معاف فرما، اگر تو معاف نہیں کرے گا تو میں خسارے اور نقصان اور گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اور توبہ کرنا اور اپنے گناہوں پر ندامت اور غلطیوں کا اقرار یہ پیغمبروں کا سیوا ہے، اور توبہ نہ کرنا یہ شیطان کی عادت اور خصلت ہے۔ گناہوں پر اڑے رہنا یہ ابلیس ملعون کی عادت ہے، اور توبہ کرنا یہ پیغمبروں کی نیک عادت ہے۔ دیکھیے قرآن مجید اٹھائیے، حضرت آدم نے تو ان الفاظ سے دعا کی، اور حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا، حضرت ابراہیم نے دربار خدا بندی میں توبہ کی، کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، لمبا عرصہ بیماری میں رہے، دربار خدا بندی میں کہتے ہیں رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ کیسے الفاظ ہیں کہ پروردگار تو ہی معاف کرنے والا ہے، تو ہی گناہوں کو معاف کرنے کی طاقت اور قوت اپنے اندر رکھتا ہے۔ یہ سب تمام پیغمبروں کے وہ الفاظ ہیں جو دربار خدا بندی میں انہوں نے اپنی زبان سے مانگا تھا۔ اب آئیے سرکار دو عالم محبوب خدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بھی توبہ کرنا سکھایا، اور آپ کے الفاظ کیا ہیں؟ کہتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ پروردگار تو ہماری پکڑ نہ کر اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے، اس لیے کہ ہم آدم کی اولاد ہیں اور تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، غلطیوں کا مجسمہ ہے ہم، بھول کا مرکز ہے ہم، اس لیے تو ہماری پکڑ نہ کر۔ اور حضرات صحابہ فرماتے ہیں ایک ایک مجلس میں 80 مرتبہ 100 مرتبہ سرکار استغفار فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروا، لوگوں اللہ کے دربار میں توبہ اور استغفار کرو، فإنی اتوب فی اليوم 100 مرہ، اس لیے کہ میں روزانہ 100 مرتبہ، بعض روایتوں میں ہے کہ 70 مرتبہ اللہ کے دربار میں توبہ کرتا ہوں۔ تمہارے یہ جو آنسو گرتے ہیں اللہ کے دربار میں، یہ موتی بن کر اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ اور ایک روایت میں فرمایا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آنکھوں سے نکلنے والے یہ آنسو جو گناہوں کے خوف سے، جو گناہوں کو یاد کر کے گرتے ہیں، اللہ کے خوف سے گرتے ہیں، اتنے طاقتور ہیں کہ جہنم کی آگ کو بجھانے کا کام کرتے ہیں۔ اور جہنم کی آگ کو بجھانے کی طاقت اور قوت
ان آنسوؤں میں موجود ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے نکلتے ہیں۔ حضرات علماء کرام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان کے جسم کے دو قطرے بڑے محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ ایک وہ قطرہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے گناہوں کو یاد کر کے بہتا ہے، آنکھوں سے نکلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محض میرے لیے یہ بندہ اپنے آنکھوں سے آنسو نکالا ہے، اس کے آنسو زمین پر گرنے سے پہلے میں اس کی مغفرت کر دیتا ہوں۔ اور دوسرا قطرہ خون کا وہ قطرہ جو شہید کے جسم سے نکلتا ہے، میدان جہاد میں جاتا ہے اور ہتھیلی پر اپنی پیاری جان کو رکھ کر وہ مقابلہ کرتا ہے دشمن سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے بندے کی بھی میں مغفرت کر دیتا ہوں جب یہ بندہ اپنے خون کا قطرہ بہاتا ہے۔ اس کے خون کا قطرہ زمین پر پڑنے سے پہلے میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ تو بزرگان محترم، یہ مغفرت کا اشرہ ہے، گناہوں سے توبہ کرنے کا اشرہ ہے، استغفار کرنے کا اشرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایام لاتے ہیں تاکہ میرے بندے توبہ کر لیں، استغفار کر لیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی، حضرت جبرائیل سے فرمایا جبرائیل ذرا جا کر ایک معائنہ کر کے آؤ۔ جبرائیل تشریف لے گئے، جا کر دیکھا اور آ کر کہنے لگے کہ پروردگار، یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر تو انسان کون نہیں چاہے گا جانے کے لیے، کون نہیں چاہے گا، ہر ایک اس میں جا سکتا ہے، جائے گا۔ اور اولاد آدم اتنے جو آپ قیامت تک پیدا کریں گے، کتنے لوگوں کو آپ اس میں داخل کریں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا آپ کا یہ گمان کہ میری مخلوق کے لیے میری بنائی ہوئی یہ بہشت بھی کم پڑ جائے گی، ذرا دوسرا رخ بھی کرنا، جہنم میں نے بنائی ہے، ذرا جا کر اس کا ایک معائنہ کر کے آؤ۔ وہاں گئے، حضرت جبرائیل جا کر دیکھا، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ پروردگار ہاں اب سمجھ میں آیا کہ کچھ لوگ ادھر جائیں گے اور کچھ لوگ ادھر جائیں گے۔ اسی روایت کو ایک اور انداز سے حضرات محدثین نے ایک اور طریقے سے بھی روایت کی، جب جنت کو اللہ نے پیدا فرمایا تو حضرت جبرائیل کو معائنہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ جب جا کر حضرت جبرائیل نے معائنہ فرمایا اور آ کر کہنے لگے آسانی سے لوگ اس میں چلے جائیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشقتوں سے اسے گھیر دیا اور پھر دوسری مرتبہ حضرت جبرائیل کو بھیجا۔ اب حضرت جبرائیل آ کر کہنے لگے کہ پروردگار آزمائش میں پورے اترنے والے لوگ ہی وہاں پر جائیں، ہر ایک آدمی یہاں پر نہیں جا سکتا۔ خواہشات پر کنٹرول کرنے والا، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا اور اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے رونے والا، ایسا آدمی ہی جنت کا مستحق ہو سکے گا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سچی اور پکی توبہ کرو، جس کی بنا پر ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کر دیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاؤون، آدم کی اولاد سب کے سب گنہگار ہیں۔ وخیر الخطائین التوابون، گنہگاروں میں بھی سب سے بہترین گنہگار وہ ہے جو گناہ ہو جانے کے بعد جس کا احساس ہوتا ہے اور پھر وہ فوراً اللہ کے دربار میں توبہ کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ بہترین گنہگار ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے گناہوں کے میل و کچیل سے صاف کر دیتے ہیں۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایک کالا دھبا اس کے دل پر لگ جاتا ہے، اور گناہ جب جیسے جیسے زیادہ ہوتے جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد
نہ کوئی اسے فرمان خداوندی اس کے دل کو اثر کر سکتا ہے، اور نہ کوئی فرمان رسالت اسے اثر کر سکتا ہے، نہ قرآن کی کوئی آیت اس کے دل میں اثر پیدا کر سکتی ہے، نہ کوئی حدیث اس کے دل میں اثر پیدا کر سکتی ہے۔ پتھر کا پتھر رہ جاتا ہے۔ ارے پتھر بھی اللہ کے خوف سے آنسو بہاتا ہے، اور تو پتھر سے بھی بدتر ہو گیا، اور تیرا دل پتھر سے بھی سخت ہو گیا کہ اللہ کے خوف سے کبھی تجھے رونا نہیں آتا، اور اللہ کے عذابات کو یاد کر کے تیرے دل میں خوف پیدا نہیں ہوتا، اور گناہوں کو یاد کر کے تیرے آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے۔ تو پتھر سے بھی گیا گزرا ہو گیا، لیکن جب توبہ کرتا جاتا ہے تو اس کا دل نرم ہوتا ہے، اور وہ جو کالا دھبا بیٹھ جاتا ہے وہ دور ہوتا جاتا ہے۔ آج گناہوں کی کثرت نے ہمارے دلوں کو سخت کر دیا، آج گناہوں کی زیادتی نے ہمارے دلوں کو مضبوط کر دیا کہ کوئی قرآنی آیت ہمارے دل میں اثر نہیں کرتی، ورنہ تو آج پہلے سے بہت زیادہ آواز و نصیحت، پہلے سے بہت زیادہ لٹریچر، پہلے سے بہت زیادہ اسلامی کتابیں، علماء اور واعظین کی بھرمار، لیکن ہمارے دل وہ نہیں جو حضرات صحابہ کے تھے، حضرات تابعین کے تھے۔ ارے زمانے کا چور اور ڈاکو، لیکن قرآن کی ایک آیت اس کی زندگی کو بدلا دیتی تھی، اور ایک حدیث نبوی اس کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتی تھی۔ کیسے کیسے صحابہ آتے تھے جو برسوں کے گنہگار اور کٹر کافر، لیکن مجلس رسول میں آتے اور قرآن پاک کی ایک آیت پر غور کرتے، ایک حدیث پر غور کرتے تو ان کی زندگی بدل جاتی۔ لیکن آج گناہوں کی کثرت نے ہمارے دلوں کو اتنا سخت کر دیا کہ رمضان آتا ہے تو ہمارے دلوں میں فرق پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بہترین گھڑیاں ہمیں دیتے ہیں، تب ہم اپنی زندگی میں غور و فکر کر کے تبدیلی پیدا نہیں کرتے، تو پھر ہمارے لیے کون سا وقت آئے گا؟ آنکھیں بند ہوں گی تب کیا ہم اس وقت توبہ کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں مہلت دی ہے، پتہ نہیں آئندہ آنے والا رمضان ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، آئندہ آنے والا مغفرت کا اشرا ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اس لیے جہاں تک ہو سکتا ہے ہم اللہ کے دربار میں توبہ اور استغفار کریں، گناہوں سے معافی مانگیں، ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھیں۔ انسان جب انسان سے ڈر کر اپنی زندگی کو بدل لیتا ہے، انسان جب اپنے خالق سے ڈرتا ہے تو کیا کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ آپ کی جلالت شان اور آپ کا دبدبہ۔ ایک مرتبہ چل رہے ہیں، ایک آدمی دور سے ایک آدمی پر نظر پڑی، علماء نے واقعہ لکھا کتابوں میں، تو دیکھا کہ وہ چادر اوڑے ہوئے ہیں اور شراب کی بوتل چھپائے ہوئے لے جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت، اور ایک شرابی شراب لے جائے، اس کی نظر پڑی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر، اور سوچنے لگا کہ شاید امیر المومنین مجھے بلائے، شیطان ڈر رہا ہے تو کیا شرابی نہیں ڈرے؟ اس راستے پر چلنے کی ہمت شیطان کو نہیں ہوتی تھی، تو شرابی ڈر رہا تھا کہ کہیں مجھے امیر المومنین نہ دیکھ لے، اگر دیکھ لیں تو بس میری حالت خراب کر دے۔ فوراً دل میں کہنے لگا کہ پروردگار، بس یہ میری زندگی کا آخری گھونٹ ہے، اس کے بعد میں اس شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، بس میں تو توبہ کرتا ہوں سچی اور پکی۔ اور کوئی وہاں پر نہیں تھا تیسرا، بس یہ تھا اور خدا تھا، خدا کے درمیان یہ بات کر رہا تھا، پروردگار بس تو مجھے اتنا کر دے کہ یہ سامنے والے امیر المومنین سے مجھے بچا دے۔ دل ہی دل میں توبہ کیا۔ امیر المومنین قریب آتے گئے اور اس کے بعد اس سے پوچھا کہ ارے بھائی کیا لے جا رہا ہے؟ کہنے لگا امیر المومنین یہ سرکہ ہے، سرکہ۔ تو جب کپڑا ہٹا کر دیکھا تو وہ سرکہ بن گیا۔ علماء نے لکھا
کہ ایک انسان کے ڈر سے ایک انسان جب توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ چیزوں کے اندر تاثیر پیدا کر دیتے ہیں، لیکن جب انسان اپنے خالق کے سامنے سچی اور پکی توبہ کرتا ہے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف نہیں فرماتے؟ تو اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں، اے پیغمبر کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے ایسے لوگوں کے لیے میں رمضان کا مہینہ لاتا ہوں، مغفرت کا عشرہ لاتا ہوں، آئے اور آ کر میرے دربار میں اپنے دامن کو پھیلائے، میں جو ہے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ تمام گناہوں کو وہ معاف کرے گا اس لیے کہ وہ غفور الرحیم ہے اور بہت معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام امت مسلمہ کو یہ عشرہ مغفرت ختم ہونے سے پہلے پہلے ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں اپنے گناہوں کی مغفرت چاہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری سچی اور پکی توبہ کو شرف قبولیت سے نوازے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔